اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ، کہ والدین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اولاد پر کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں والدین کے، کس طرح ان کا احترام کریں، جس طرح قرآن مجید نے بیان فرمایا اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کس طرح والدین کا احترام کریں گے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، سب سے پہلے میں اپنے محترم مہمان کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حضرت ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب فیصل عزیزی بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، والدین کا مقام جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ جب جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے، تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں مقام پر اور فلاں شخص سے ملاقات کرو۔ جناب موسیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی تھی کہ فلاں مقام پہ جانا ہے، جا کر کے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک قصاب ہے۔ آپ جا کے اس کی دکان پہ ساتھ بیٹھے رہے اور دن بھر وہ معاملات کرتا رہا۔ ان معاملات میں تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کوئی ایسی منفرد بات تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ کہا کہ دیکھتا رہوں میں کیا کرتا ہے۔ معاملات ختم ہوئے، کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، اب اس نے دکان بند کی اور گھر جانے لگا۔ جناب موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ جانے لگے۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ پہنچے اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ہاں آج مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور دیکھا اب یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے گھر میں جانے کے بعد کھانے کا انتظام کیا اور جا کر کے دیکھا کہ ایک ٹوکری ہے، ایک ایسا انہوں نے انتظام کیا ہے کہ ایک بڑھیا اس کو سامنے لے کے آتا ہے اور اس کے بعد ان کے کپڑے اور نہلاتا ہے، ان کے بعد ان کے ہاتھ صاف کرتا ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ اتنی ضعیف ہو چکی تھی وہ خاتون، ان کے ظاہر دانت بھی نہیں تھے کہ وہ چبا کے کچھ کھا سکے، تو چبا کے اپنے اس خاتون کو کھلاتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو خود دیکھ رہے ہیں۔ جب اس نے کھانا کھلایا اور فارغ ہوئے تو اس وقت دیکھا کہ وہ ضعیفہ ہاتھ اٹھا کے کچھ دعا مانگ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہونے کے بعد جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آئے اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ تو جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے خاتون؟ کہا کہ یہ میری والدہ گرامی قدر ہے، میرے گھر میں اور کوئی ہے نہیں، تو میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آ کے اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں اسی طرح۔ تو جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ وہ جو آپ نے خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بلند کیے تھے، کوئی دعا مانگی تھی، وہ کیا دعا مانگتی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اب تو میری والدہ کی آواز بھی اتنی نہیں ہو چکی ہے کہ اب وہ آواز بھی جو ہے دوسرا آدمی نہیں سن سکتا آسانی سے، لیکن میری ماں جو ہے یہ عادت رہی ہے جب بھی میں خدمت کرتا ہوں اپنی والدہ کی تو وہ مجھے ایک دعا دیتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ پروردگارا میرے اس بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ہمسایہ قرار دینا۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص، تجھے بشارت دینے آیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تیری ماں جو دعا مانگتی ہے کہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے، اور اللہ کے رب العزت کی طرف سے میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ موسیٰ جس کے ساتھ تو ہمسایہ بنے گا وہ موسیٰ میں ہوں۔ ناظرین کرام، یہ مقام ہے والدین کے احترام اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو، عام انسان کو، ایک نبی کا ہمسایہ جنت میں بناتا ہے صرف والدہ کے احترام کرنے کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کا سلسلہ باضابطہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب فیصل عزیزی صاحب بندگی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ والدین کے ساتھ خدا نخواستہ ایک اولاد جو ہے بدسلوکی کرتی ہے،
والدین کو ناراض کرتی ہے، اور اس کے بعد باقی تمام عبادتیں بجا لاتی ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، کوئی جو بیٹا ہے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بجا لاتا ہے، وہ تمام فرائض کو انجام دیتا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، تو کیا انجام ہوگا اس؟ قرآن حکیم کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں نماز کا حکم آیا ہے اقیم الصلاۃ، وہاں جوڑ کے حکم آتا ہے وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرو، وہاں زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق سے حسن سلوک کرو. اللہ کو ایسا مسلمان مطلوب ہے جو اللہ کا فی فرما بردار ہو، مخلوق سے حسن سلوک کرنے والا بھی ہو. اگر کوئی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور مخلوق سے غافل ہے تو اللہ کو اس کے سجدے مطلوب نہیں ہے. یہ تو عام مخلوق کی بات ہے. پھر والدین، وہ ایسے والدین کہ جن کے لیے جب یہ کہا گیا کہ حدیث مبارکہ کہ باپ اپنی اولاد کے حق میں اگر دعا کرے تو یہ ایسے ہے جیسے نبی کا اپنی امت کے لیے دعا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اگر جنت کا راستہ چھوڑ کر آپ کسی اور راستے میں سجدے کر رہے ہیں تو وہ مطلوب بندگی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ماں باپ ان سے محبت یہ خود ایک عبادت ہے، بے شک. اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کے صدقے دنیا میں کتنی مشکلات ایسی ہیں جو ہم پر سے ٹل جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ صبح و شام کی عبادت ہے. آقا دو جہاں سے ایک صحابی نے پوچھا جب سرکار نے فرمایا کہ والدین کی طرف محبت بھری نظر سے صرف دیکھ لینا یہ ایسے ہے جیسے تم نے حج مقبول کر لیا. سبحان اللہ، سبحان کیونکہ حج تو کتنے ہی لوگ کرتے ہیں، مقبول جس کا حج ہو گیا وہ حج کر کی لیا. گارنٹی یہاں جی. رسالت میں آپ دے رہے ہیں. واہ. تو صحابی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، اگر میں والدین کو 2 مرتبہ دیکھ لوں. تو حضور نے فرمایا کہ 2 حج کا اجر ہے. اور پھر وہ کہنے لگے 3 اور 4. تو سرکار نے فرمایا جتنی مرتبہ سبحان اللہ. والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھا جائے، ہر نظر پہ ایک مقبول حج کا اجر اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی صبح و شام حج کیے جا سکتے ہیں. جب دیکھنے کا یہ عالم ہے، یہ نیکی ہے، تو پھر اس کے رد عمل میں خود سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر حقوق میں کوتاہی ہوگی تو اس کا وبال کیسا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ رشتہ بہت نازک ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت بیان کی بنی اسرائیل کی، اور یہ صحاح ستہ میں روایت موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دور میں 3 افراد ایک غار کے اندر گئے. جب غار سے باہر آنے لگے ایک بڑا پتھر آیا اور غار کے دروازے کے آگے گر گیا، اور اب ان کے لیے کوئی صورت نہیں تھی کہ یہ نکل سکتے. پتھر کو ہٹانا ان کے بس میں نہیں تھا. تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ان تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ سے یہ کہیں اپنی کوئی زندگی میں بھلائی کی ہو کہ اے اللہ ہم نے جو وہ فلاں بھلائی کی تھی اس کے صدقے اس پتھر کو ہٹا دے. ایک نے، اب وہ تینوں واقعات حدیث میں، ایک نے اپنا واقعہ بیان کیا اور پھر اللہ سے کہا کہ اس کے طفیل پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے اپنا واقعہ بیان کیا، پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. اب تیسرے شخص کی باری آئی. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت تو زیادہ نہیں کی، لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے محبت بہت کی ہے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی کا پیالہ لے کر آیا. جتنی دیر میں پہنچا تو دیکھا کہ ماں کی آنکھ لگ گئی، ماں سو گئی. میں ساری رات پیالہ لیے کھڑا رہا، اور جب صبح ماں کی نیند بیدار ہوئی، ماں نیند سے بیدار ہوئی تو بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا تو اس وقت سے کھڑا ہے میرے لیے. تو ماں نے مجھے دعا دی، اے اللہ تو میری اس ماں کی دعا کے صدقے اس پتھر کو ہٹا دے. اور وہ پتھر پورا ہٹ گیا. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ روایت بیان کی ہے کہ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا کر دے
اس دعا کا اگر واسطہ دو تو راستے سے پتھر ہٹ سبحان جاتا اللہ، ہے. سبحان اللہ، یہ صرف غار کا پتھر نہیں، زندگی کا ہر پتھر اللہ اکبر، ماؤں کی دعا سے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر یہاں اس صحابی کا واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جس صحابی نے آقا دو جہاں سے عرض کی، اور وہ صحابی معروف صحابی جن کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ سے مشہور ہیں. حضرت عبد الرحمن ابو ہریرہ حضور سے کہنے لگے کہ حضور میری ماں مسلمان نہیں ہے، ماں یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اس وقت، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، ماں منع کرتی ہے، آپ سے ملنے کو دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس آؤں، ماں کہتی ہے نہ جاؤ. اب میں اس کشمکش میں ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر، آپ فرمائیے میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب تمہاری ماں روکے تم رک جاؤ، یہی دین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اندازہ لگائیے، اولاد جا رہی ہے اللہ کے رسول کے پاس، ہاں ہاں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب ماں روکے رک جاؤ. رک جانا، سبحان اللہ. اچھا محترم، یہاں مختصر سا بریک کا بالکل. وقت ہوتا ہے. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا. ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے والدین کا مقام، ان کا مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جناب محترم فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اور بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی اور آپ ایک واقعہ ساتھ فرما رہے تھے. جی جی، اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار نے فرمایا کہ ماں جب روکے تو رک جایا کرو، کچھ دنوں کے بعد ماں نے یہ محسوس کیا کہ میرے بیٹے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ پہلے میں روکتی تھی، بیٹا رکتا نہیں تھا، چلا جاتا تھا نبی کے پاس، اب میں جب روکتی ہوں رک جاتا ہے. تو پوچھنے لگی بیٹے سے کہ بیٹا اب جب میں تجھے روکتی ہوں تم رک جاتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا کہ یہ اسی نبی نے کہا ہے کہ آپ کی عزت کروں، آپ سے محبت کروں، آپ کی فرما برداری کروں. کہا کہ مجھے لے کے چلو اس نبی کے پاس. اور وہ والدہ گئیں آقا دو جہاں کے پاس، پھر وہ والدہ بھی مسلمان ہوئی، سبحان وہ اللہ، والدہ بھی صحابیہ بنی. سبحان اللہ، یعنی والدین کی اطاعت دیکھیں کس حد تک، اطاعت والدین کی ایک سرحد ہے. جی اس کو بیان فرمائے گا کہ کیا حد ہے کہ والدین کا حکم کس حد تک ماننا ہے. آج کے معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ یہ ماننا ہے، یہ نہیں ماننا ہے، یا بعض اوقات یہ بھی آج اولاد یہ باتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ ہمارے مال میں جو ہے وہ ہماری اجازت کے بغیر جو ہے تصرف کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو بہت زیادہ معروف زیادہ ہو رہی ہیں کہ اولاد کیا سمجھتی ہے کہ کتنا حق ہونا چاہیے والدین کا، اور اسلام نے کتنا حق دیا ہے والدین کے حکم کے اطاعت میں. سورہ حجرات کے اندر وہ باؤنڈری بیان کی گئی ہے پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حد سے باہر نہ نکلو. کیا بات ہے، تو ہمیں رہنا ہے اس حد کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی ہے. اس حد کے اندر والدین کی اطاعت ہر اس کام میں کی جائے گی جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، یعنی دین کی خلاف ورزی نہ ہو جس کام میں، ہر اس کام میں اطاعت کی جائے گی. اور اگر والدین ایسے کسی کام کا حکم دیں جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، اس کا یہاں پر یہ حکم نہیں ہے کہ پھر والدین کے خلاف جہاد کرو. یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر والدین شریعت کے خلاف حکم دیں تو صرف عمل نہ کرو، ادب وہیں رہے گا، وہیں رہے گا. سبحان اللہ، احترام کا رشتہ ویسے ہی قائم رہے گا، صرف عمل نہیں ہوگا. اچھا اس میں یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ والدین جو ہے وہ مسلمان ہوں، نہیں اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں تو بھی ان کی اطاعت اسی انداز میں واجب ہے. بالکل، قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں کوئی جی تفریق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے والدین ہونے کی وجہ سے، ان کے متقی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. سبحان اللہ، کہ اگر وہ متقی ہوں، مسلمان ہوں، صاحب تقوی ہوں تب نہیں، ان کا والدین ہونا کافی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو. اچھا بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ مستحبات سے آپ کو روکیں، مثلا کوئی ایک سنت نماز بجا لا رہے ہیں یا کوئی مستحب عمل انجام دے رہے ہیں، والدین کوئی حکم دے دیں آپ کو کہ آپ یہ کام کریں، تو بعض روایت یہ کہتے ہیں کہ آپ ان والدین کو فالو کریں. یہاں پہ واجبات پہ اگر وہ روکے تو آپ نے عمل کرنا ہے، لیکن اگر وہ مستحبات کے جگہ پہ اپنا حکم کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیں تو آپ اس مستحبات کو چھوڑ دیں.
اور والدین کی اطاعت ظاہر ہے کہ والدین کو ناراض کر کے کون سے مستحبات، کیا بات ہے. اور پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ، راستے میں ابوا کا مقام آیا اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی لحد اطہر پر صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف لائے. کافی دیر سرکار اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے رہے، اور جب کافی دیر گزر گئی صحابہ کرام نے عرض کی حضور سے کہ حضور اب سورج ڈھلنے والا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم سفر کو شروع کریں. تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں آج رات اپنی ماں کے پاس ہی گزار دوں، آج سفر نہ کیا جائے. قافلہ روک دیا گیا، ساری رات کونین کا سردار اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، اور فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اے میرے ساتھیوں، میری شدید خواہش ہے کہ کاش میری ماں موجود ہوتی، میں گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا عشاء کی. اچھا یہاں پہ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا مستحبات، یہاں عشاء کے ساتھ فرضیت آ گئی کہ یہ فرض نماز ہے، کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا کہ بیٹا آ گیا ہے. اللہ تو یہ تو فرض نماز کے نبی لیے نے کتنا بہترین بہترین، سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے گا قبلہ، جو اگر کوئی زندگی میں نافرمان رہا، اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں میں نے بہت برا کیا ہے، والدین کا احترام مجھے کرنا تھا، میں نے بڑی نافرمانی کی، لیکن اب والدین دنیا میں نہیں ہیں. بالکل اب کوئی راستہ ہے ان اولاد کے لیے کہ وہ کسی طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اور والدین کی بارگاہ میں نافرمان تھے، اب وہ فرما بردار کہلا سکتے ہیں؟ کوئی راستہ ہے؟ بالکل. اس کے لیے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک اس کی سانس جاری ہے. اگر والدین کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے، اس وقت اندازہ نہیں تھا، اب احساس ہو گیا، اب بھی گنجائش ہے. گنجائش یہ ہے کہ والدین کی طرف سے جس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے، اگر اس کا مداوع ممکن ہے تو وہ مداوع کیا جائے. اگر اس کا مداوع ممکن نہیں ہے تو اپنے والدین کی طرف سے زیادہ صدقات دیے جائیں. سبحان اللہ. اور جب والدین کی طرف سے صدقات دیے جائیں گے، اس کا اجر و ثواب والدین کو ہوگا. والدین کو اگلے جہان میں جب اس کی راحت پہنچے گی تو اس کے بدلے میں والدین اگلے جہان میں اپنی اولاد سے راضی ہو جائیں گے کہ اولاد ان کی جانب سے صدقات کر رہی ہے، خیرات کر رہی ہے. اپنے والدین کی جانب سے صدقات کریں، خیرات کریں. والدین کی جانب سے غربا کا، یتامہ، مساکین، پریشان حال لوگوں کا خیال کریں. اپنے والدین کی جانب سے نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو معاف فرمائے گا اور ان صدقات اور ایصال ثواب کے طفیل والدین کو آخرت میں راضی کرے گا. بے شک، مطلب بہترین تحفہ اگر والدین کو موت کے بعد بھی بالکل اگر دینا چاہیں تو ایصال ثواب ہے کہ ان کے لیے خیرات کریں، صدقات کریں اور یہ چیزیں. اچھا مختصر، ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ والدین کیا اولاد کے مال، ان کے پیسے پر ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال پیسہ خرچ کر سکتے ہیں؟ مکمل ماں باپ کو یہ اختیار ہے. اس پر ایک روایت طویل ہے، میں صرف ایک جملے میں اشارہ کروں کہ ایک صحابی نے یہ حضور سے شکایت کی تھی کہ میرا باپ میرے مال میں تصرف کرتا ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ کو طلب کیا اور باپ نے اشعار کے اندر اپنی رودات بیان کی تو سرکار زارو قطار رو دیے اور فرمایا کہ تم اپنے باپ کی یہ شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو، وہ تو یہ حق رکھتا ہے کہ تمہیں بیچ دے. اللہ اکبر. تم اپنے باپ کی یہ شکایت لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. قبلہ ممتاز مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ تھے آج محترم جناب فیصل عزیزی بندگی صاحب. بےحد ممنون و مشکور. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. انشاءاللہ ہمارے ناظرین مستفید ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، والدین کے احترام کے حوالے سے گفتگو تھی. روایات کے اندر ہے کہ والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے. 4 ایسے مقامات ایک روایت کے اندر ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف فقط دیکھنا عبادت ہے. روایت کے اندر ہے کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب عبادہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسالت مآب کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے بابا کو وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے حضرت علی کی طرف.
تو کب پوچھا میں نے بابا جان یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ نے نہیں سنا، میں نے سنا ہے رسالت میں آپ کی زبان سے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، آپ کوئی دعا نہ مانگے کچھ نہ کریں، فقط خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی طرف فقط دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے یہ والدین ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ناظرین کرام، والدین سمجھ لے کعبے کی صورت میں آپ کے گھر میں ہر روز طواف کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، محبت بھری نگاہوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھیں، یہ عظیم عبادت ہے۔ اپنی دعاؤں کے لیے کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، کسی پیر کے پاس نہ جائیں یا کسی اور کے پاس نہیں، بہترین مستجاب جو ہے نا دعا اسی منزل پہ ہوتی ہے، اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ان سے دعا کروائیں اپنے لیے، تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک انشاءاللہ اللہ نگہبان۔